ور محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعته ومواليه وأجلى عيوننا ببكاء الحسين في قضائه ومصيبته فجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل قربته فحمد من تم عليه نعمته وصرف عنه نقمته ثم الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا عبد القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلى الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی بالقدر بزرگان محترم بزرگان ملت ماتم داران سید الشہداء آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں ماہ محرم 1447 ہجری کے اس عشرہ اولیٰ میں یہ آج ہماری نویں نشست اور اس میں آپ کی خدمت بابرکت میں آئے ولایت کے عنوان سے کچھ معروضات پیش کیے گئے اور درجہ و درجہ کچھ مطالب آپ کی خدمت میں رکھے گئے. آج کی یہ مجلس ہمارے اس موضوع سے تھوڑا سا جو ہے ہٹ کے ہے. میں اس میں جو ہے آپ کی خدمت میں جتنا بھی میرے پاس مختصر ٹائم ہے کیونکہ تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا ہے تو اس میں 2 یا 3 سوال میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور اختصار سے اس کے جواب پیش کر کے میں اس منزل عبادت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تو یہ جو آج شب عاشور ہے ویسے بھی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کبھی یہ ذہن سے نکل جائے کہ کل روز عاشورہ ہے اور روز عاشورہ کل آپ کو اس طرح سے منانا ہے کہ باقین آپ حسین کے ماننے والے ہیں. آپ کو ہر اعتبار سے روز عاشورہ کا خیال رکھنا ہے. آپ کے چہروں سے آپ کے اعضاء و جوارح سے حزن و منال کی کیفیت ہونی چاہیے. آپ لگیں کہ باقین روز عاشورہ گزار رہے ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ زیادہ لوگ ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا نہ کریں. جو ہم سلام دعا کرتے ہیں کل کے لیے یہ ہے کہ کل روز عاشورہ نہ کریں بلکہ اگر ملنا بھی ہے تو ایک دوسرے کو پرسہ دیں کہ تمہیں ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں. عظم اللہ اجورکم اس طرح کے لفظ عربی میں ہے لیکن آپ اردو میں جو ہے وہ کریں. دنیاوی باتوں سے ذرا پرہیز کریں.
زیادہ سے زیادہ جو ہے کیا ہے وقت جو ہے کیا ہے مصیبت کو امام کی یاد کرنے میں گزاریں، اور اگر جو ہے آپ تنہا ہیں اکیلے ہیں تو امام کے جو قاتل ہیں اس پہ لعنت کریں، اللہم قتلۃ الحسین واصحابہ، جتنا اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، اس کا جو ہے کیا ہے وہ ثواب ہے۔ اور جو ہے جلوس ہے اس کا جو ہے منظم طریقے سے جو ہے برآمد کریں۔ پھر کل کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے بھائی نے پہنچائی دیا ہے آپ تک بات کہ کل پہلے اعمال عاشورہ انجام دیے جائیں گے 10 بجے، اعمال عاشورہ کے بعد جو ہے نماز ظہرین ادا کی جائے گی، اس کے بعد جو ہے مجلس ہوگی، مجلس کے بعد جلوس کا سلسلہ شروع رہے گا، اور جتنا بھی وقت جلوس میں لگے گا اس کے بعد آگے نماز مغربین اور اس کے بعد مجلس شام غریبہ۔ کل کا یہ پروگرام ہے تو آپ سب جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور دھیان میں رکھیں، اس لیے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے گا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کیا ہے غم منائیے گا امام کا، کہ کل جو ہے پوری کائنات جو ہے غمگین ہے، کل پوری کائنات تو حزن و ملال ہے، تو ہمیں بھی جو ہے حزن و ملال کے ساتھ جو ہے یہ منانا ہے۔ بہرحال یہ بات تھی، ایک پیغام تھا جو میں نے پہنچا دیا آپ کی خدمت میں۔ اب یہاں سے میں 2-3 چیزیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جلدی جلدی پڑھوں گا اور جلدی جلدی ختم کروں گا۔ سب سے پہلا سوال کربلا کے میدان میں، روز عاشورہ امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، امام حسین علیہ السلام نے وہاں قیام کیا۔ امام حسین جو کربلا کے میدان میں گئے ہیں، اور یہ جو جنگ ہوئی ہے کربلا میں، یہاں یہ بہت دنوں سے یہ بات چلتی چلی آتی ہے کہ کربلا کے میدان میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، حق و باطل کا مارکا تھا، حقیقت میں حق و باطل کا ہی مارکا تھا کربلا کے میدان میں۔ یہ سبھی جو ہے کیا ہے، ہر جو ہے مکتب فکر کا انسان اس بات کو مانتا ہے کہ وہاں کربلا میں حق و باطل کا مارکا تھا، ایک طرف حق اور ایک طرف باطل۔ حسین باطل کے مقابلے پہ جو ہے کیا ہے قدموں کو جمائے ہوئے تھے۔ تو ایک سوال جو ہے کہ یہاں یہ آتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ بات کو جو ہے نا ہلکا کر دیتے ہیں کہ کوئی حق و باطل کا معاملہ نہیں تھا، دین کا کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ تو ان کی آپسی لڑائی تھی، رنجش تھی، اور یہ خاندانی مسئلہ تھا۔ ایک سوال یہ بھی جو ہے اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے کربلا گئے کیوں تھے؟ امام حسین کربلا کیوں گئے تھے؟ جب اس کی تہہ میں جاتے ہیں ہم تو سوال یہ جواب یہ نکل گیا بھائی امام حسین جو گئے تھے وہ حکومت کے لیے گئے تھے، امام حسین جو گئے تھے وہ دولت کے لیے گئے تھے، امام حسین جو گئے تھے وہ اقتدار کے لیے گئے تھے، امام حسین اس لیے، یہ جو ہے کیا بات جو ہے سامنے آتی ہے۔ اچھا تیسرا سوال یہ ہے کہ امام حسین جو کربلا گئے تھے آیا امام جیتے یا ہارے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو میں تھوڑا سا مختصر کر کے جلدی اگر تفصیل ہو تو شاید ایک سوال پہ جو ہے نا ایک دو نشستیں جو ہے کیا ہے وہ ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کی توجہات چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، اور ماشاءاللہ سے آپ متوجہ ہیں میرے ساتھ 9 دن سے، لیکن آج میں فضائل کی منزل میں کم جاؤں گا، اس ٹاپک کی طرف جا رہا ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال جو آپ کی خدمت میں رکھا کہ امام حسین علیہ السلام جو گئے تھے وہ ان کا آپسی کوئی لڑائی جھگڑا تھا، یہ ان کا خاندانی مسئلہ تھا۔ اور دیکھیں میں یہ کیمرہ بھی چل رہا ہے، جس کو ریکارڈ کرنا ہے وہ ریکارڈ بھی کر لے۔ یہاں اس وقت صرف اہل تشیعی اہل تسنن برادران بھی ہیں اور سبھی مکتب فکر کے لوگ بیٹھے۔ اب میں جو بات شروع کرنے جا رہا ہوں اسے ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ماشاءاللہ سوال آپ کے ذہن تک میں نے پہنچا دیا، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حسین جو کربلا میں گئے تھے وہ اس لیے گئے تھے کہ ان کا آپسی جھگڑا تھا اور آپسی لڑائی تھی، حق اور باطل اور دین کا کوئی معاملہ نہیں تھا، تو اب سنیے آپسی جھگڑا تھا ہی نہیں، خاندانی لڑائی تھی نہیں۔ بے شک بے شک، ذرا سا آپ کو میرے ساتھ آنا پڑے گا، تھوڑا تاریخی بتاؤں گا۔ آپسی جھگڑا کسی طرح کا کوئی نہیں تھا، آپسی لڑائی کسی طرح کی کوئی نہیں تھی، خاندانی کوئی بٹوارا نہیں ہو رہا تھا کہ جو ہے وہاں خاندانی مسئلہ تھا تو امام حسین یزید سے جو ہے کیا وہ لڑنے وہاں چلے گئے۔ ذرا سا تاریخ پیچھے آئیے، سلسلہ جو یہ رسالت ہے یا سلسلہ امام کے یہ جو اوپر کی طرف جو ہے کیا نسب جاتا ہے، اس میں جو ہے ایک جگہ آ کر ایک نام ملتا ہے عبد مناف۔
بے شک دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے باپ کا نام کیا ہے؟ علی. علی کے باپ کا نام ابو طالب کے باپ کا نام عبد المطلب. عبد المطلب کے باپ کا نام ہے ہاشم اور ہاشم کے باپ کا نام ہے عبد مناف. عبد مناف بیٹے قصا کے، قصا کلاب کے، کلاب مرہ کے، مرہ لوئی کے، لوئی جو ہے مدرکہ کے، مدرکہ جو ہے کیا ہے الیاس کے، الیاس عدنان کی. یہ سلسلہ جناب اسماعیل اور جو ہے جناب آدم تک پہنچ جائے گا. لیکن ہمیں وہاں سے کوئی کام نہیں ہے اس وقت. اس وقت کام ہے عبد مناف سے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، سبھی کی توجہ چاہ رہا ہوں. ہمیں کام لینا ہے عبد مناف سے. تاریخ نے یہ لکھا، اس کو ابن ابی الحدید جو ہے انہوں نے بھی لکھا، اہل سنت تاریخ میں بھی ہے، اہل تشیع میں علامہ مجلسی نے اس کی بہار العنوان میں بڑی لمبی چوڑی بحث جو ہے کیا ہے وہ کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ عبد مناف کے دو بیٹے تھے، ہاشم اور عبد الشمس. کیا؟ ہاشم اور عبد الشمس. اب تاریخ میں آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو جڑوا پیدا ہوئے تھے. جڑوا پیدا کیا ہوئے تھے؟ یعنی مثلا ایک کی انگلی دوسری کی پیشانی پہ تھی، یا ان کے دونوں کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے. اس طرح سے تاریخ نے یہ لکھا کہ یہ جڑوا پیدا ہوئے تھے. پھر کیا ہوا، انہیں تلوار کے ذریعے سے جو ہے کیا وہ الگ کیا گیا، کاٹا، کسی بھی چیز سے کاٹا ہوگا. تو وہاں کے اس دور کے جو کاہن تھے مکے میں، انہوں نے ایک جملہ یہ کہہ دیا کہ اس خاندان میں جو ہے کیا وہ ہمیشہ لڑائی رہا کرے گی اور ان میں جھگڑا رہا کرے گا. یہ تاریخ میں آپ کو مل جائے گا. تاریخ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو میں نے بیان کی ہے. لیکن یہ چیز اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ معاملہ خاندانی تھا. بھائی کسی کا جڑوا پیدا ہو جانا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ معاملہ خاندانی ہے. اب میں آپ کی خدمت میں جملہ جو ہے کیا ہدیہ کر دوں یہیں پر، یہ بات اس بات پہ دلالت نہیں کرتی کہ امیہ عبد الشمس کا بیٹا تھا. بھائی کسی کا جڑوا پیدا ہونا اس بات پہ دلالت نہیں کر رہا کہ امیہ جو تھا یہ عبد الشمس کا بیٹا تھا. کیوں؟ اب یہ امیہ کا نام میں کیوں لے کر آیا؟ دیکھیے مکے کے اس وقت عرب کے اندر 4 خاندان سب سے زیادہ مشہور تھے، بنو ہاشم، بنو کلاب، بنو ثقیف اور بنو امیہ. یہ 4 خاندان تھے جو بہت مشہور تھے مکے میں. اچھا مشہور کیوں تھے؟ ہر کسی کا اپنا اپنا امتیاز تھا. بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو کلاب، بنو ثقیف. بنو ہاشم یوں مشہور تھا کہ یہ اپنی جلالتوں کی وجہ سے، اپنی عظمتوں کی وجہ سے، اپنی کرامات کی وجہ سے جو ہے کیا ہے یہ ممتاز تھا مکے کے اندر. اور اللہ نے بنو ہاشم کو یہ امتیاز عطا کیا تھا کہ نبوت اور رسالت اور امامت اور ولایت کو اس میں رکھا تھا. یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا امتیاز ہے بنو ہاشم کو. بنو ہاشم کے بعد ایک قبیلہ تھا بنو کلاب. بنو کلاب وہ قبیلہ ہے جس قبیلے سے مادر جناب عباس تھی، مولا کائنات کی جو ہے کیا ہے زوجہ ام البنی. یہ قبیلہ بنی کلاب سے تھی. بنی کلاب کا امتیاز کیا تھا اس عرب کے سرزمین پر، ڈیزرٹ پر؟ بنو کلاب کا جو ہے امتیاز یہ تھا کہ یہ سب سے بہادر خاندان تھا، بنو کلاب. تیسرا خاندان ہے بنو ثقیف. اب بنو ثقیف کون سا خاندان ہے؟ بنو ثقیف وہ خاندان ہے، اس بنو ثقیف خاندان میں ان کے ایک سردار کا نام ہے ابو مرہ ثقفی. ابو مرہ ثقفی کی بیٹی کا نام ہے ام لیلہ، اور ام لیلہ کے بیٹے کا نام ہے علی اکبر. ٹھیک ہے، بات بالکل کلیئر کر کے بات کو آگے بڑھا. تو یہ جو بنو ثقیف کا خاندان ہے یہ خوبصورتی اور حسن و جمال میں سب سے زیادہ مشہور تھا. اب آج جناب علی اکبر کا نام اسی وجہ سے لیا ہے میں نے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کتنے خاندان ہو گئے، 3 ہو گئے. چوتھے خاندان کا امتیاز کیا تھا؟ چوتھا خاندان جو بنو امیہ کا تھا یہ مکاری میں، جھوٹ میں، فریب میں، اس وجہ سے مشہور تھا. میں اپنی طرف سے کوئی جملے نہیں کہہ رہا، ساری تاریخ پڑھ رہا ہوں. اب یہاں سے سنیے بنو امیہ. اب کہتے ہیں کہ امیہ بنو عبد الشمس کا بیٹا تھا. تاریخ نے یہ لکھا، عبد الشمس اور ہاشم کو پتا نا دونوں سگے بھائی تھے. یہ جو یزید ہے نا یہ بنو امیہ ہی خاندان سے ہے اور امیہ کا پوتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ امیہ کا پوتا کون ہے؟ یزید. اب سنیے کہتے ہیں خاندان کا معاملہ تھا تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیہ عبد الشمس کا بیٹا تھا. تاریخ کو پڑھیے، چھانیے، دقت کیجئے.
تاریخ نے یہ لکھا کہ امیہ عبد الشمس کا بیٹا نہیں تھا، امیہ عبد الشمس لا ولد تھے۔ پھر کہہ رہا ہوں میں یہ جملہ، عبد الشمس لا ولد تھے، کون؟ ہاشم کے بھائی عبد الشمس لا ولد تھے، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو پھر امیہ کہاں سے آیا؟ امیہ کے بارے میں تحقیق یہ ہے تاریخ میں کہ امیہ رومی غلام تھا۔ امیہ کون تھا؟ رومی غلام تھا، جسے عبد الشمس جو ہے خرید کے لائے تھے۔ یہ ہمیشہ عبد الشمس کے ساتھ رہتا تھا اور عبد الشمس کی خدمت جو ہے کیا ہے، یہ شخص جو ہے کیا ہے وہ انجام دیتا تھا، اس لیے اتنی خدمت انجام دیتا تھا یہ۔ اچھا اس کی بھی ایک وجہ تھی، ایک جملہ یہی کہہ دوں تاکہ ذہن سے نہ نکل جائے، اس لیے اتنی خدمت انجام دیتا تھا کہ عبد الشمس کے پاس مال بہت تھا۔ عبد الشمس کے پاس کیا تھی؟ دولت بہت تھی۔ بعد میں عبد الشمس کے انتقال کے بعد ساری دولت جو ہے کیا امیہ نے ہڑپ لی تھی اور پھر یہ بڑا بن بیٹھا تھا۔ یہی ہوا تھا، یہ پوری تاریخ ہے۔ تو اب عبد الشمس کے کوئی اولاد نہیں، امیہ غلام تھا رومی، عبد الشمس نے اسے پالا، یہ عبد الشمس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاندانی تھا، تو خاندانی تو کوئی مسئلہ یہاں سے کلیئر ہو گیا۔ کیوں؟ ہاشم کی اولاد میں عبد المطلب تھے، ابو طالب کے بیٹے علی، علی کے بیٹے حسین، ٹھیک ہے یہ سلسلہ۔ تو ہاشم سے امیہ کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ اچھا آپ کہیں گے یار مولانا جذبات میں تو بہت پڑھے، کوئی دلیل بھی ہے نہیں؟ کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے، اس لیے اب ایک جملہ کہہ دوں، ہمیں ابنائے دلیل نہیں پہنچا جملہ، ہم دلیل کے بیٹے ہیں، ہم بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ امیہ کیا تھا؟ غلام تھا، کس کا؟ عبد الشمس کا۔ عبد الشمس کے ساتھ رہتا تھا اور اس نے عبد الشمس کے بعد ساری دولت جو ہے کیا ہے وہ ہڑپ لی تھی۔ اب سنیے گا دلیل میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، پہلے ایک مثال سنیے تاکہ بات جو ہے ذہن سے قریب ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر دو بھائیوں میں کسی جائیداد پہ جھگڑا ہو جائے، دو بھائی ہیں سگے، ایک باپ کی اولاد ہے، اور ان دو بھائیوں میں مثلا باپ کے مرنے کے بعد کسی ایک زمین کے ٹکڑے پہ یا گھر پہ جھگڑا ہو جائے، اور جھگڑا اتنا بڑھ جائے کہ ان میں تلواریں نکل آئیں، بندوقیں نکل آئیں، چھریے چل جائیں، عدالتوں میں چلے جائیں۔ لیکن عزیزوں یہاں ایک بات ایک رہی ہے، اب جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ بات جو ہے نتیجے سے مل جائے۔ ان دو بھائیوں میں کتنا ہی جھگڑا ہو جائے، لیکن جب یہ لڑیں گے، تلواریں بھی نکال لیں گے، بندوقیں نکال لیں گے، FIR کرا دیں گے، لیکن اپنے باپ دادا کو برا نہیں کہیں گے۔ بات شاید پہنچے گی، آپ پہنچے گی آپ تک۔ یعنی کوئی بھی بھائی یہ نہیں کہے گا تیرا دادا ایسا تھا، دوسرا بھائی نہیں کہے گا تیرا دادا۔ اگر یہ نوبت آ بھی گئی تو ایک دوسرا آگے بڑھ کے کیا کہے گا؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بھائی جو میرے دادا وہ، جو تمہارے دادا وہ، یہی کہے گا نا۔ بھائی یہ اگر مثال آ گئی ہے تو اب میری دلیل سنیے گا۔ بھائی دو سگے بھائی لڑیں گے لیکن باپ دادا پر انگلیاں نہیں اٹھائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے باپ دادا ایک ہے۔ اب میں آپ کو تاریخی پس منظر میں لے کے چلتا ہوں کہ امیہ اور ہاشم میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنو ہاشم نے، جملے سنیے گا آخر تک جہاں تک آواز جاری، بنو ہاشم نے بنو امیہ کو ایک موقع پہ نہیں بلکہ 3 موقعوں پہ یہ کہا ہے، اے آزاد کردہ غلام کی اولاد، 3 موقع پہ، ایک موقع پہ نہیں کہا۔ اب میں تاریخ سے منظر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، میرے ساتھ آئیے گا۔ کیا کہا کہ اے آزاد کردہ غلام کی اولاد۔ اب سنیے منظر پہلا، سنیے تاریخ کے پس منظر میں۔ مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، رسول مکے میں آئے۔ اب جب رسول مکے میں آئے نا فتح مکے کے بعد، تو بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے کیا ہے وہ بڑھ گئی تھی۔ تو جب مکے میں آئے ہیں تو جو مسلمان تھے نا رسول اکرم کے ساتھ، تو مکے میں داخل ہوتے وقت پتا کیا جملہ کہہ رہے تھے وہ، کہ آج انتقام کا دن ہے، آج انتقام لیا جائے گا۔ لیکن جو اخلاق کا پیکر ہے محمد مصطفیٰ، آمنہ کا لال، عبداللہ کا جائی، اس نے کیا کہا؟ آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے۔ آج انتقام نہیں لیا جائے گا، آج رحمتیں ہوں گی، رحمت کا دن ہے۔ جب رحمت کا دن ہے تو رسول بیٹھے ہیں مکے میں، آ کے لوگ آ رہے ہیں، اسلام جو ہے کیا ہے وہ قبول کر رہے ہیں۔ اسی حالات میں ابو سفیان آیا۔ اب اللہ جانے اس نے کیوں اسلام قبول کر لیا۔ میں نہیں جانتا
لیکن اسی بز میں پوری تاریخ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں میں. کسی کو شک ہے تو تاریخ کا اگر کوئی تحقیق کرنے والا ہے یا دیکھنے والا پڑھنے والا تو پڑھے, بغیر تعصب کے تاریخ پڑھے. تو اس نے کیا کہا, جب اسلام قبول کر لیا, اللہ جانے کیوں کیا, یہ بھی تاریخیں بتاتی ہیں. اب جب اسلام قبول کر لیا تو اس میں بزم رسالت میں کچھ گستاخی کر دی, کوئی بات اس نے غلط جو ہے کیا ہے بزم رسالت میں کہہ دی. اب کیا کہا, رسول کا جملہ پڑھ رہا ہوں, رسول کا. رسول کہتے ہیں اخرج منی انتم طلقاء, یہاں سے نکل جاؤ اے آزاد کردہ غلام کی اولاد. تو رسول نے کیا کہا, یہاں سے نکل جاؤ اے آزاد کردہ غلام کی اولاد. اب کوئی تاریخ پلٹ کے یہ نہیں لکھتی کہ اس نے یہ کہا ہو کہ اے محمد یہ کیا کہہ رہا ہو, تمہارے باپ دادا اور ہمارے باپ دادا تو ایک ہے. ایک بھی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اس نے پلٹ کے محمد مصطفیٰ سے یہ کہا ہو کہ تمہارے ہمارے باپ دادا تو ایک ہیں, تم یہ کیا بات کرو. ایک بار, ایک موقع سنیے. دوسرا موقع امیر شام نے جب مولا کائنات کو ایک نامہ لکھا ہے تو اس میں لکھا کہ اے علی, تم اور ہم تو جو ہے کیا ایک ہی خاندان سے ہیں, تمہارے ہمارے اندر جو ہے کیا کوئی جھگڑا نہیں. اب میں تفصیل سے نہیں پڑھ رہا, یہ مکتوب نمبر 117 غالباً نہج البلاغہ میں ہے, حوالہ بھی میں دے رہا ہوں اس میں 117 غالباً جو میرے ذہن میں ہے, ویسے نہج البلاغہ میں یہ مکتوب ہے. اب جیسے امیر شام نے علی کو جو ہے کیا لکھا کہ تم اور ہم تو جو ہے کیا ہے ایک ہی جیسے ہیں, تو ایک مرتبہ مولا نے کیا کہا کہ بنو ہاشم اور امیہ میں کوئی تعلق داری نہیں ہے, بے شک بے شک, کوئی رشتہ داری نہیں ہے. یعنی امیہ ہاشم کے برابر نہیں ہو سکتے. اور کہتے ہیں مہاجر کے برابر تلیخ نہیں ہو سکتا. مہاجر کسے کہتے ہیں, مہاجر کہتے ہیں جو پہلے سے آزاد ہو, ٹھیک ہے, اس کے برابر تلیخ نہیں ہو سکتا. تلیخ کسے کہتے ہیں, جسے آزاد کیا گیا ہو, ٹھیک ہے. اور پھر اس کیا کہا مولا کائنات کا کہ ہم سے چپکنے کی کوشش مت کرو. لسیق کا لفظ استعمال کیا, لسیق کہتے ہیں یہ ٹیپ جو ہوتی نا عربی میں, اسے لسیق کہتے ہیں. تو چپکنے کی کوشش مت کرو. تو دو منظر ہو گئے, جب کس نے کہا, علی نے کہا کہ تم ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب سنیے, صاحب عقل لوگ یہاں سب بیٹھے ہیں, کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ پلٹ کے جو ہے ابو سفیان نے یوں نہیں کہا کہ رسول طاقت میں تھے, اس وقت پاور میں تھے, بہت مسلمان ساتھ میں تھے, تو ڈر کی وجہ سے نہیں کہا ہوگا. ٹھیک ہے چلو, تو علی کے سامنے کہنا چاہیے تھا. کہ علی کے سامنے بھی یوں نہیں کہا کہ سب علی کے دستے بازو کا کمال دیکھ چکے تھے, تو اس وجہ سے جو ہے کیا ہے علی کے سامنے بھی جو ہے کیا ہے نہیں کہا. اچھا کیوں, کیونکہ علی طاقت میں تھے, پاور میں تھے. تو دو موقعوں پہ یہ سوال ہو سکتا ہے, یہ سوال ہو سکتا ہے کہ رسول کے سامنے یوں جواب نہیں دیا کہ وہ طاقت اور پاور میں تھے, علی کے سامنے بھی یوں جواب نہیں دیا کہ علی طاقت اور پاور میں تھے, تو خاموش ہو گئے. چلیے یہ سوال بھی ابھی دم توڑ دے گا. تیسرا موقع میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں, توجہ سے سنیے گا. تیسرا موقع, اور آپ سنتے چلے آتے. پہلا موقع رسول نے ابو سفیان سے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے آزاد کردہ غلام کی اولاد. دوسرا موقع علی نے امیر شام سے کہا کہ تمہارا ہمارا کیا مطلب ہے, تم جو ہے کیا ہے ایک آزاد کردہ غلام کی اولاد ہے اور ہم سے کیا مقابلہ. اب یہاں وہ سوال بھی دم توڑے گا جو تیسرا مورد میں بیان کر رہا ہوں. سوال کیا ہے کہ علی کے ڈر کی وجہ سے نہیں کہا, رسول کے ڈر کی وجہ سے یا احترام کی وجہ سے نہیں کہا. لیکن عزیزو تیسرا موقع ایسا ہے جب بنی ہاشم کی ایک فرد نے بنو امیہ کی ایک فرد سے یہ کہا. وہ موقع یاد کریے جب زینب اولیاء مقام دربار شام میں پہنچی ہے, جب زینب اولیاء مقام دربار شام میں پہنچی ہے اور یزید آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہے, تو زینب نے کیا کہا, اے آزاد کردہ غلام کی اولاد, تجھ جیسی خاتون تجھے کلام کے لائق نہیں سمجھتی ہے. سلمان بھیج دے محمد. مجھ جیسی خاتون تجھے کلام کے لائق نہیں سمجھتی ہے. اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے, وہ سوال نے دم توڑا یا نہیں توڑا؟ جو سوال وہاں کھڑا ہو سکتا تھا کہ رسول طاقت
طاقت اور پاور میں تھے، علی طاقت اور پاور میں تھے، یہاں تو زینب طاقت اور پاور میں نہیں ہے ظاہری طور پر، رسن وسطی ہے، خدیجہ ساتھ میں ہے، اس کے بھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑے، کوئی طاقت، لیکن پھر بھی کوئی طاقت نہیں بتاتی۔ یزید کا دربار ہے، 900 کرسی نشین ہے، اتنا مجمع سب یزید کے طرفدار ہیں، لیکن آج بتائیے کسی تاریخ سے، کسی ذاکر یا کسی جو مقرر سے آپ نے سنا کہ یزید نے پلٹ کے کہا ہے علی کی بیٹی کیا کہہ رہی ہو، ہم اور تم تو ایک ہی خاندان سے ہیں۔ کوئی تاریخ کسی کے اگر ذہن میں ہے تو سنا کسی نے نہیں سنا۔ تو یہ جو اعتراض ہے، ایک اجتماعی اعتراض کہ خاندان کا معاملہ تھا، عزیزو کوئی خاندان کا رشتہ داری کا معاملہ نہیں تھا، حق و باطل کا معاملہ تھا۔ حسین حق کے لیے نکلے تھے اور یزید یہ چاہ رہا تھا کہ نماز ختم ہو جائے، روزہ ختم ہو جائے۔ ارے جو یزید یہ کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، بھائی یزید تو یہی کہہ رہا تھا نہ وحی آئی تھی نہ کچھ آئے تھے، تو بنی ہاشم کا جو ہے بنا ہوا تھا اور ان کا ڈھکوسلا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنا فاسق و فاجر جس نے جو ہے کیا ہے معاشرے کو جو ہے کیا وہ خراب کر رکھا تھا، معاشرے کو جو ہے کیا ہے دین اسلام سے اور دین محمدی سے جو ہے ہٹانا چاہتا تھا۔ کیا تھی اس کی؟ خود امام حسین نے کیا کہا کہ تم مجھے یزید کی دعوت، بیعت کی دعوت دیتے ہو؟ یزید کیا؟ یزید رجل فاسق، یزید جو ہے کیا رجل فاسق ہے، وَيُلْعَنُ بِالْفِسْقِ، اور وہ اعلانیہ فسق کرتا ہے، وَقَاتِلُ النَّفْسُ الْمُحْتَرَمَةِ، اور وہ محترم نفسوں کا جو ہے کیا ہے یزید قاتل ہے، وَشَارِبُ الْخَمْرِ، اور کیا ہے وہ شراب پینے والا ہے۔ تو جو تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں وہ یزید کے کارنامے جانتے ہیں۔ یزید